بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، عظمیٰ رضوان کچن میں خوش آمدید۔ آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے جن کے تعاون سے ہم نے فرسٹ مائل سٹون اچیو کر لیا ہے، جو کہ 1000 سبسکرائبر کا تھا۔ جن لوگوں نے تعاون کیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسی طرح آپ نے سیکنڈ مائل سٹون میں بھی ہمارا ساتھ دینا ہے، جو کہ واچ ٹائم کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن پکوڑا۔ یہ دیکھیں اندر تک پکا ہوا ہے، کوئی بلڈ نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ سب سے پہلے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں۔ چکن 1 kg، بیسن 300 گرام، دہی 4 ٹیبل سپون، فریش دھنیا حسب ضرورت، سبز مرچیں 3 باریک کٹی ہوئی، لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون، نمک حسب ضرورت، لال مرچ پاؤڈر 1/2 ٹیبل سپون، کرش چلی 1/2 ٹیبل سپون، ہلدی پاؤڈر 1/2 ٹی سپون، دھنیا پاؤڈر 1.5 ٹیبل سپون، گرم مسالہ 1 ٹی سپون، ثابت زیرہ 1 ٹی سپون۔ تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں گھر والے مسالے یوز کر رہی ہوں، یہ ہر گھر میں ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ ڈبے والے مسالے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چکن بوائل کریں گے۔ فلیم آن کر لی ہے، کڑھائی میں چکن ایڈ کریں گے، لہسن ادرک کا پیسٹ، آلموسٹ 2 چٹکی نمک ڈال کر 1 گلاس پانی ایڈ کر دیں گے۔ چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑنا ہے تو 1 گلاس کافی ہے۔ اس کو ہم نے 80% تک بوائل کرنا ہے، فل بوائل نہیں کرنا۔ اب اس کو ہلا کر کور کر دیتے ہیں۔ آلموسٹ 10 منٹ بعد میں نے ڈھکن اٹھایا ہے۔ یہ دیکھیں 80% تک چکن بوائل ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی اس کے اندر یخنی ہے، یہ ہم نے ضائع نہیں کرنی، یہ بعد میں بتاتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے۔ جب تک چکن ٹھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم بیسن میں اسپائسز مکس کر لیتے ہیں۔ باؤل میں مرچیں ایڈ کر لیتے ہیں۔ اسپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ دہی لیں گے 4 ٹیبل سپون بھر بھر کے۔ دہی ہماری چکن کو اندر سے جوسی بنائے گا۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں۔ اب بیسن ایڈ کر لیتے ہیں۔ بیسن 300 گرام لیا تھا، 1 پاؤ ڈالا ہے، 1 پاؤ کافی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب اس میں بچی ہوئی یخنی ڈال لیتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اچھی طرح مکس کر لیا ہے۔ اب اس میں فریش دھنیا ایڈ کر دیں گے۔ یہ والی کنسسٹنسی بالکل ٹھیک ہے، اگر اس سے پتلا ہوا تو جب فرائی کریں گے بیسن چکن سے اتر جائے گا۔ اب اس میں چکن ڈال دیتے ہیں۔ چکن بالکل ٹھنڈی کر کے ڈالنی ہے۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ اب اس کو ریپ کر کے فریج میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے، تاکہ اسپائسز جو ہیں وہ اچھی طرح سے چکن کے اندر تک چلے جائیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فریج سے نکالا ہے۔ اب اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئل گرم ہو گیا ہے، اب فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آئل زیادہ گرم نہ ہو، میڈیم گرم ہو، اور چکن ایک دوسرے کے اوپر نہیں ڈالنی، الگ الگ ڈالنی ہے۔ اور 1 منٹ تک آپ نے اس کو نہیں ہلانا، تاکہ بیسن جو ہے وہ اچھی طرح سے چکن پہ سیٹ ہو جائے۔ اس طریقے سے بنائیں، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ اندر سے گلا ہے یا نہیں۔ اندر سے جوسی بنے گا اور اوپر سے انتہائی کرسپی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پکوڑا سخت بنتا ہے، جوسی نہیں بنتا۔ اگر اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے پکوڑے کبھی بھی سخت نہیں بنیں گے۔
یہ دیکھیں اس طرح سے سائڈیں چینج کرتے رہیں۔ بیسن کی کوٹنگ جو ہے وہ ہم نے موٹی نہیں کی، پتلی ہے، اندر سے 80% تک پہلے ہی بوائل ہے، اس لیے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس کو پکتے ہوئے۔ یہ دیکھیں چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے، کتنا پیارا کلر آیا ہے، کتنا کرسپی ہے، اور توڑ کر دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنا سافٹ اور جوسی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل اندر سے سافٹ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ فیڈ بیک لازمی دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔